عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میری طرف سے آپ تمام ویورز کو 2024 نیا سال بہت بہت مبارک ہو، آمین۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، تو اس سال بھی آپ خدا کا کلام سنیں گے، برکت پائیں گے، تو میں شکر گزار ہوں۔ اسی طرح خدا کے کلام کو سنتے رہیں۔ خداوند اس سال آپ کو بہت برکت دے، اور آپ کی تمام جو خواہشات ہیں، جو کام ہیں، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورے ہوں، آمین۔ تو ہم خدا کے زندہ کلام میں سے آج سیکھیں گے پھلدار درخت کے بارے میں۔ تو ہم حوالہ پڑھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 6 آیت۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے طاقستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ 3 برس سے میں اس میں انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر برکت بخشے، خدا کا شکر ہو، آمین۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کہی ہے کہ طاقستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا گیا، جس سے امید کی جاتی تھی کہ اس میں پھل لگے گا، لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند آتا ہے لیکن اس میں پھل نہیں پاتا۔ تو یہ بہت افسوسناک سیڈ خبر ہے کہ جب ہماری زندگی میں پھل نہیں ہوتا۔ خدا ہمیں ہر سال دیتا ہے، عمر کی درازی دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھل نہیں ہوتا تو یہ دکھ کی بات ہے۔ عزیزو، ہمیں اس بات پر اس سال سوچنا ہے، جو ہمیں یہ سال ملا ہے، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم ایک پھلدار درخت ہوں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ہاللیلویہ، اور ہمارے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی وسعت پائے گی، ہمارے وسیلہ سے دوسرے برکت پائیں گے، اور ہمارے وسیلہ سے خدا کی تمجید ہوگی، کیونکہ لکھا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں گے۔ تو عزیزو، ہماری زندگی جو ہے وہ پھلدار ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ یہ خطرناک خبر ہے، کیونکہ جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو درخت پھل نہیں دیتا تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ ہلاکت کی طرف اشارہ ہے، یہ ہلاکت کی موت کی طرف اشارہ ہے، اور جلایا جانا جو ہے یہ جہنم کی آگ ہے۔ تو خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جہاں پر ہم بہت ساری برکات خداوند سے توقعات کرتے ہیں کہ خدا اس سال ہمیں جو ہے برکت دے، فنانشلی برکت دے، اور ہمارے بچوں کو برکت دے، اور ہماری تمام جو کام ہیں ان کو برکت دے۔ اس طرح خدا بھی آپ کی زندگی سے چاہتا ہے کہ وہ اس سال آپ روحانی زندگی میں بڑھیں اور پھل لائیں۔ تو عزیزو، یہ سیڈ خبر ہے کہ اگر ہم پھل نہیں لاتے۔ یہ سال ہمیں خدا نے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے پھل پیدا کریں۔ تو کیسے پھل پیدا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں؟ ہم دیکھیں گے متی کے انجیل، اس کا 3 باب۔ تو عزیزو، اگر پھل ڈالی کے ساتھ قائم نہیں رہتا تو پھل نہیں لاتا۔ اگر ہم یہاں پر سیب رکھ دیں یا کوئی بھی فروٹ رکھ دیں تو وہ کتنی دیر پڑا رہے گا؟ آخر وہ کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گا، اس کے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ہم ڈالی کے ساتھ قائم نہیں رہتے تو ہم پھل نہیں لا سکتے۔ ہم جب قائم رہیں گے تب پھل لائیں گے۔ تو کیسے قائم رہنا ہے؟ تو لکھا ہوا ہے متی کی انجیل 3 باب کی 8 آیت میں، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ کیسے پھل لاؤ؟ توبہ کے موافق۔ جس طرح آپ نے توبہ کی تھی
جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، آپ نے توبہ کی کہ خدا میں اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں ان کو ترک کرتا ہوں، اسی طرح اس توبہ میں قائم رہتے ہوئے ہم نے پھل لانا ہے، کیونکہ جب آپ ڈالی کے ساتھ قائم رہیں گے تب ہی پھل لائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم ہے اور پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح ہمیں پھل لانا ہے۔ کیسے پھل لانا ہے؟ توبہ کے موافق۔ جیسے ہم نے توبہ کی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، میں گالی گلوچ نہیں کروں گا، اور میں اپنی ان تمام عادتوں کو، ان بری باتوں کو ترک کروں گا۔ تو اسی طرح ہم نے قائم رہ کر توبہ کے موافق پھل لانا ہے، کیونکہ خدا ہماری زندگی سے پھل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس نے ہمیں پھل لانے کے لیے مقرر کیا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، ہم دیکھیں گے 15 باب، لکھا ہوا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم دیتا ہوں، حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند نے ہمیں چنا ہے۔ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خداوند نے ہمیں خود چنا ہے۔ اور کس لیے چنا ہے؟ کہ ہم پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم رہے۔ ہاللیلویا، مقرر کیا ہمیں تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم زندگی پائیں۔ اور جو پھل ہیں آپ کی زندگی میں روح القدس کے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، پرہیزگاری، اس کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ جتنا مرضی آپ محبت کریں، حلیم ہوں، فروتن بنیں، پرہیزگاری کریں، یہ آپ کی زندگی میں جب پھل نظر آئیں گے تو اس کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ پھلدار درخت ہے، یہ ایماندار شخص ہے، یہ راست باز شخص ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی پھلدار درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں پھل لگا ہوتا ہے، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ یہ اس میں پھل لگا ہوا ہے، اور یہ کتنا نیچرل ہوتا ہے جب ہم درخت پر پھل دیکھتے ہیں۔ اسی طرح خداوند بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں پھل ہوتا ہے، ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہ پھل جب ہم خداوند دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، جب تو شہر میں مبارک ہوگا اور کھیت میں مبارک ہوگا، اور تیرے بچے، تیری بھیڑ بکریوں کے بچے، تیرے کٹھوتی، ٹوکرا سب مبارک ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کہ برکتیں تم پر نازل ہوں گی اور تم کو ملیں گی۔ عزیزو، یہ سال ہمیں خدا نے دیا کہ ہم پھلدار درخت بنیں، ہم توبہ کے موافق پھل لائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خدا برکت دے گا۔ آپ کے جن کاموں کو تو ہاتھ لگائے گا میں برکت دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا نے ایوب کو برکت دی، اس کے ہاتھ کے کاموں کو برکت دی، اس کے گلے ملک میں بڑھائے ہیں، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا، راست باز شخص تھا۔ اس طرح خدا ہماری زندگی میں پھل دیکھنا چاہتا ہے اور آپ برکت پائیں گے۔ تو عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ عزیزو، جب ہم پھلدار درخت ہوتے ہیں، جب خداوند میں قائم رہتے ہیں، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ جو مانگو گے، جو چاہو گے، کوئی شرط نہیں، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم قائم نہیں رہتے تو پھر پھینک دیے جاتے ہیں اور جلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ خطرناک بات ہے کہ وہ پھل ڈھونڈنے آیا لیکن اسے پھل نہیں ملا۔ تو اس نے شفاعت کی ہے۔ آج بھی یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے کہ اس کو یہ سال دیا جائے اور میں اس کے گرد کیا کھولوں گا؟ تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا۔ آج خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، یہ خوراک جو ہے آپ کو دی جا رہی ہے کلام کی، تاکہ آپ اس سال پھل پیدا کریں۔ اور یسوع مسیح نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے چنا ہے آپ کو۔
تو عزیزو یہ سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو تاکہ آپ اس میں برکت پائیں۔ تو آج ہم سب کو یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم نے توبہ کے موافق پھل لانا ہے، تاکہ جب اس سال ہم پھل لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں گے۔ تو خداوند اس پیغام سے آپ کی زندگی کو بدلے، آپ برکت پائیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔